یہ بھی روبینہ جی سے بھی سوال ہے اور توسیع صاحب سے بھی سوال ہے کہ دیکھیں ہم جب زندگی میں ایک اچھے عروج پہ جاتے ہیں تو وہ دیکھیں نا کہ اب ساری بڑائی تو اللہ پاک کی ذات کو جچتی ہے اور ہر عروج کو زوال ہے، یہ انسانوں کے لیے ہی ہے سوائے اس پاک پروردگار کے. تو یہ ایک سرکل آف لائف ہے کہ آج آپ یہاں پھر آپ نے کرتے 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 جو بچہ پیدا ہوا ہے کل اسی نے زمین کے نیچے بھی جانا ہے. تو وہ ایک سرکل آف لائف ہے جس سے ہم کسی بھی صورت میں بھاگ نہیں سکتے. لیکن جب ہمارے ہاں کیونکہ ایک آرٹسٹ بہت زیادہ سینسٹیو ہوتا ہے اور ہمارے ہاں جب کوئی اپس اینڈ ڈاؤن آتے ہیں کوئی ایسی چیز تو ہم نے دیکھا کہ ایک جیسے فہیم مراد صاحب کی انہوں نے مثال دی. میں نے شو کے بالکل آغاز میں پروین بابی صاحبہ کے والے سے بات بھی کی، روحی بانو خیر کی زندگی کے اور وہ اسٹریس وہ ایشوز تھے ان کی بات بھی کی. اتنا سینسٹیو ہوتا ہے اس کے لیے ایسی چیزوں سے ڈیل کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے آف کورس بیکاز وہ سینسٹیو ہے. آپ کبھی زندگی میں ایسا کوئی پیچ آئے تو آپ اس سے کیسے نکلتی ہیں، کیسے اپنے آپ کو گراؤنڈڈ رکھتی ہیں؟ دیکھو سب سے زیادہ مشکل کام اسی انسان کا ہے جو بہت زیادہ عروج دیکھے گا یا بہت زیادہ لوگوں کی اپریسیشن، پیار، محبت، اور ایکٹرز سے زیادہ مے بی پولیٹیشینس، یہ ایسے لوگ ہیں جن پہ لائم لائٹ بہت زیادہ ہے. سو آئی تھنک ہمیں ذرا زیادہ گراؤنڈڈ ہونے کی ضرورت ہے تھرو آؤٹ آور لائفس، اور یہ مستقل سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ آج ہے یہ کل نہیں ہوگا، یہ آج ہے یہ کل نہیں ہوگا، اور کل پھر جب یہ نہیں ہوگا تو ہم ایک نارمل زندگی گزار سکیں گے یا کہ ہماری زندگی اب نارمل ہو جائے گی. آئی ہیو سین فرینڈز اینڈ پیپل جو کہ بہت برے سیکلوژن میں جاتے ہیں، جو کہ بالکل اپنے آپ کو ڈیٹیچ کر لیتے ہیں، ڈونٹ وانٹ ٹو میٹ پیپل، دے ڈونٹ وانٹ ٹو بی اراؤنڈ پیپل بیکاز وہ اپنے ہی آپ کو کسی کی نظر سے، اور اب ہم دیکھتے ہیں نا ہم اپنے آپ کو بھی دوسروں کی نظر سے زیادہ دیکھ رہے ہیں، اپنی نظر سے شاید اتنا نہیں دیکھ رہے. اور آپ کے دیکھنا بھی نہیں چاہیے کیونکہ آپ کے گھر والوں کو چاہیے اور آپ کے ارد گرد کے آپ کے بچوں کو باقی لوگوں کو چاہیے کہ وہ آپ کو گراؤنڈڈ رکھیں. لیکن پھر جب وہ وقت چلا جاتا ہے اور ہم دوسروں کی نظر میں وہ اپریسیشن یا وہ عظمت اپنے لیے نہیں دیکھتے، اس وقت ہم نے کیا کرنا ہے یہ ہمیں سوچنا ہے، مستقل سوچنا ہے. آئی تھنک اباؤٹ دیٹ اے لاٹ. صحیح. اچھا آپ ایک سوال پوچھ رہی تھی ڈاکٹر صاحبہ سے. ہاں میں یہ کہہ رہی تھی کہ ایک ہم ڈپریشنز کی بھی بات کر رہے ہیں اسکیزوفرینیا کے علاوہ، اور ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ہر قسم کا ہو سکتا ہے ریلیٹڈ ٹو سو مینی تھنگس. میں نے دیکھا ہے ایک فارم آف ڈپریشن اینڈ مینٹل النس، سائیکوٹک ہونا کسی کا، جو کہ وہ پریگنینسی جیسے ہی شروع ہوئی. I knew somebody, so she wasn't probably prepared for it. And آج کی لڑکیوں میں یہ بہت زیادہ ہے بیکاز ابھی ان کی زندگیاں شروع ہوتی ہیں اور ذرا کیونکہ اب لیٹ شروع ہو رہی ہیں اور وہ اپنا کام کرنا چاہتی ہیں اور ان کو آگے دنیا نظر آ رہی ہے. اینڈ دین ایک دم سے ان کو لگتا ہے کہ تمہارے ساتھ بھی شاید ہوا ہو کہ یہ تو میں ختم ہو جاؤں گی اور میرا کام رک جائے گا. شی وینٹ ان ٹو ڈیپ ڈپریشن اینڈ سائیکوٹک ہو گئی، اور پھر میرا خیال ہے کہ کہیں پھر ان کو اسی طرح کی ٹریٹمنٹ کے لیے بھیجا گیا. سو جب ہم کیونکہ واقعی وہ ساری بات کافی سے ایڈ کرنے کے لیے، کیونکہ ہم پوسٹ پارٹم ڈپریشن کے بارے سے تو بہت بات کرتے ہیں، لیکن واقعی اگر آپ اس میں بھی ڈینائل میں چلے جاؤ، کیونکہ اکثر لڑکیاں کہتی ہیں میں تو آئی نیور وانٹڈ دس چائلڈ، تو کیا اس میں واقعی دیکھیں ایمبیولنس ہو سکتی ہے. اور وین ایور یو ٹاک ٹو سمبڈی ہو کمس ٹو اے سائکیٹرک کلینک، پیری نیٹل سائکیٹرک کلینک میں اگر کوئی آتا ہے تو سب سے پہلے بفور یو ٹیل کنگریچولیٹ دیم آن دا پریگنینسی، یو آسک دیم کہ whether this was a planned pregnancy, whether they wanted this child or not, تاکہ you are sensitive to the patient's needs. نمبر 1. نمبر 2 اس کے بعد پھر ایمبیولنس اپنی جگہ پہ ہے کہ آپ کو چاہیے بھی تھا نہیں بھی چاہیے تھا، اس کی وجہ سے بہت ڈفرینٹ قسم کی فیلنگس آ سکتی ہیں. سائیکوسس از ایٹ دا فادر اینڈ آف دا اسپیکٹرم، یا تو بہت ایکسٹریم موڈس یا بہت اگر آپ کو ریالٹی سے اگر آپ کا ٹچ ہٹ جائے. سو وہ ایک فرام یہ جو آپ کی مین اسٹریم اسکیزوفرینیا ہے اس سے تھوڑی سی وہ ڈفرینٹ چیز ہوتی ہے بیکاز پریگنینسی ایک ڈفرینٹ اسٹیٹ ہے. جی جی ٹھیک ہے. اب وہ لانگ ٹرم میں جا کے وہ بائیپولر ڈس آرڈر یا اسکیزوفرینیا بن جائے، نوبڈی نوز دیٹ، بٹ ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم آئی تھنک پری ڈسپوزیشن، جینیٹک پری ڈسپوزیشن جو آپ کی بائیپولر یا اسکیزوفرینیا کی ہے، یعنی سیریس مینٹل النیسز کی ہے، دیٹ آلسو کیریز ان ٹو یور پریگنینسی کے دوران یا پریگنینسی کے بعد والے جو آپ کے جو سیریس سمٹمز آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں. سو ان دیٹ کیس آپ کو یو ہیو ٹو اگر امیڈیٹلی اگر آپ اس کو، اب تو بہت پیپل آر ویری سینسیٹیو ٹو اٹ اور امیڈیٹلی ریکگنائز کر لیتے ہیں. اور کئی دفعہ بہت ہائی فنکشننگ، جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ بہت ہائی فنکشننگ لڑکیاں ہوتی ہیں، دے آر ڈوئنگ
high flying jobs हैं, they're doing a lot, and then all of a sudden there is this change. So क्या ये is this just an adjustment for them? So that ये आपने अपने आप से सवाल पूछना है, या फिर ये कि अगर वाकई फ्रैंक साइकोटिक सिम्टम्स आना स्टार्ट हो गए हैं और उन्होंने बच्चे को या खुद को नुकसान पहुंचाने की बातें स्टार्ट करी थी हैं, तो और अगर नहीं भी आए सिम्टम्स हाँ. तो उनको अगर ये अनहैप्पीनेस भी अंदर कहीं फील हो रही है ना बिकॉज ऑफ द सिचुएशन एंड यू नो बाकी चीजें टैकल करने में, तो दे शुड सीक हेल्प. yes they do. I think वहाँ पे क्योंकि घर के लोग तो नहीं अंडरस्टैंड करेंगे ना. बिल्कुल. मेरा एक और सवाल है जी. कि ये सारी बातें जो हम कर रहे हैं ना, ये घर के लोग अंडरस्टैंड नहीं कर सकते क्योंकि उनके अपने इश्यूज हैं. वो चाहते हैं एक नॉर्मल परफेक्ट ह्यूमन बीइंग, लेकिन ना मैं एज अ बहू, एज अ बेटी, एज अ बेटा. आपकी बात से ना मुझे एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ. मैं एक्सपेक्ट करी थी और मैं एयरपोर्ट पे मैं लाहौर पहुंची, तो लाहौर पे मुझे वहाँ पे एक खातून मिली जो कि उनका मीडिया से ताल्लुक था. तो वो मुझे देख के कहती तुम्हारी प्रेगनेंसी कैसे चल रही है. मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है. सो कहती जब मूवमेंट तुम्हें फील होती है, अब मेरा उस वक्त होगा 7th मंथ. मैंने कहा हाँ बहुत. तो कहती है मैं तो ना जब मुझे एकदम मूवमेंट फील नहीं होती थी ना, मैं ठंडा यख पानी पीती थी, ऐसे अंदर मूवमेंट फील होती थी. और मैंने उसको देख के मैंने उसका बच्चा कोई साल भर का उस वक्त था, तो मैंने कहा इसका बच्चा तो उसके साथ सेफ नहीं है. जो मेरे ज़हन में सबसे पहली बात आई कि ये मुझे कैसे बता रही है कि मतलब आपको माँ को होता है कि मैंने अपना ख्याल रखना है, ऐसी कोई चीज़ ना हो, मूवमेंट ज़रा सी फील ना हो तो माँ परेशान हो जाती कि बच्चे की मूवमेंट फील नहीं हो रही. और वो मुझे बता रही है कि अगर मेरा नहीं कर रहा होता था ना, क्योंकि मुझे उसमें कोई इमोशनल की अटैचमेंट नजर आई थी. कहती मैं तो ठंडा यख पानी पीती थी, ऐसे अंदर घूमता था ना, और मैं डर गई. मैंने कहा ये बाद में मेरा दिल किया कि मैं उनके हस्बैंड से बात करूं कि भाई ये कोई ज़रा देखे, पर मैंने कहा नहीं, एक तो मुनासिब भी नहीं लगता, फिर दूसरी बात में उनकी सेपरेशन भी होगी. बट मेरे लिए वो बात बड़ी हॉरिफाइंग होगी. तो वैसे अगर कोई बंदा ऐसी एक मुख्तलिफ बात करे, क्योंकि देखिए माँ बनना एक बड़ा खूबसूरत एहसास है, लेकिन वाकई जिसने बात की बहुत सी लड़कियाँ वो भी नहीं चाह रही होती ज़िंदगी के फेस में, लेकिन अगर उन पर ऐसी कोई चीज़ आ जाए. पहले एक दो ने बात अच्छी की कि आप पहले से पूछा कि आपको ये प्रेगनेंसी चाहिए थी, मतलब आप उसको लुक फॉरवर्ड कर रहे थे, बाद में मुबारकबाद दे दीजिएगा. तो आप इसको अगर स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस सारे स्पेक्ट्रम को कैसे देखती हो? पहले तो रुबीना बाजी ने जो बात की कि जो फेम के हवाले से आप बात करी थी, तो एक छोटी सी चीज़ मैं कह के फिर आगे बढ़ूँ कि हमारे अंदर ये खौफ होता है कि हमारे अंदर एरोगेंस आ जाएगी, राइट, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग अपने गिफ्ट्स और टैलेंट्स को यूज़ भी नहीं करते. ठीक है, बहुत सी दफ़ा हम सोचते हैं कि आई कैन नॉट बिकम टू गुड बिकॉज मेरे अंदर गुरूर आ जाएगा. तो मेरी एक टीचर है, उन्होंने मुझे ये बात बताई. उन्होंने कहा कि जो भी हम हैं या जो भी टैलेंट हमारे अंदर है वो तो हमें किसी ने दिया है, अल्लाह ताला ने हमें दिया है. इट्स अ गिवन गिफ्ट. द ओरिजिनल ओनर एंड सोर्स इज अल्लाह सुब्हान ताला. तो आप हमेशा ये याद रखें कि जब भी कोई तारीफ कर रहा है वो इस गिफ्ट की तारीफ नहीं कर रहा, गिफ्ट गिवर की तारीफ कर रहा है. So at any time, you know, we want to pursue our talents and go ahead. अल्लाह ताला ने तो हमें कोई ना कोई अपना टैलेंट उजागर करके मैनिफेस्ट करने के लिए भेजा है ना. तो अगर हम उस अमानत को दुनिया तक नहीं पहुंचाएंगे, एक आर्टिस्ट है जो अपना आर्ट नहीं बनाएगा या परफॉर्मर है जो परफॉर्म नहीं करेगा, तो वो एक अमानत है जो उसने गिफ्ट शेयर नहीं किया. सो टू थिंक कि नहीं ये मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, अल्लाह जस्ट चोज मी एज अ वेसल एंड आई एम ग्रेटफुल टू द गिफ्ट गिवर. तो जब भी आपकी कोई तारीफ करे आप बोले सब तमाम तारीफ अल्लाह के लिए हैं एंड आपका शुक्रिया, यू नो. सो दैट इज जस्ट समथिंग आई कोच पीपल विद, सो आई वांटेड टू शेयर. बट you know, unexpected events in life is where faith really comes in handy. कि आपके अंदर अगर ये आप काम करते रहे हैं कि दुनिया में कोई कहते हैं ना, नॉट अ लीफ फॉल्स एक्सेप्ट अल्लाह नोज इट, यानी पत्ता भी अल्लाह की मर्जी के बगैर जो है वो गिरता नहीं है. तो एक पूरी जान का इस दुनिया में आना अल्लाह ताला की मर्जी ही होगी तो ही ये मुमकिन हुआ है. तो जो जिस ज़ात ने हमें बनाया, हमें दुनिया में भेजा, वो ही ज़ात इस बच्चे की भी परवरिश करेगी. क्योंकि हम बहुत सी दफ़ा डिप्रेशन में या अपसेट इसलिए हो जाते हैं इन चीज़ों की वजह से, विच लीड्स टू हार्मोनल डिसबैलेंस, जब हम स्ट्रेस में चले जाते हैं, क्योंकि हम अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझते हैं, राइट. लेकिन हमें वापस से यही बात याद रखनी है कि रिस्क देने वाला, पालने वाला, सेहत देने वाला और तरबियत करने वाला जो सबसे बड़ी माँ है वो अल्लाह सुब्हान ताला. बेशक 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है. सो अगेन एंड अगेन, यू नो, रिमूविंग आवरसेल्व्स फ्रॉम द इक्वेशन इन द सेम वे कि मेरी क्या ताकत है, आज मैं हूँ कल मैं नहीं हूँ, तो इस बच्चे की परवरिश, इसका रिस्क तो खुदा के हाथ में है.
تو کسی نے کہا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کبھی کہ میرا رزق مجھے نہ پہنچے؟ تو یہ حضرت علی نے ایک کہانی مطلب ان سے منسوب ہے یہ بات. تو انہوں نے اپنے دوست سے کہا کہ اگر فرض کرو تم ایک پہاڑ کے اوپر ایک بند کمرے میں ہو جہاں کوئی دروازہ اور کھڑکی نہیں ہے, تو کیا موت آ سکتی ہے تمہیں؟ تو اسے بولا ہاں موت آ سکتی ہے. بولا جیسے موت آ سکتی ہے نا ایسے رزق بھی آ سکتا ہے. تو جو آپ کے نصیب میں ہے وہ کہیں نہیں جائے گا, اور اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھ کے, یہی ہوتا ہے نا کہ فیتھ از اباؤٹ پٹنگ اٹ اوور فیئر. فیتھ اوور فیئر, یا تو فیئر رہ سکتا ہے یا فیتھ رہ سکتا ہے. اٹس آر چوائس. وہ کہتے ہیں نا اف یو آر اوور تھنکنگ وائی ڈونٹ یو اوور تھنک آل دا گڈ تھنگس. سو وی ہیو ٹو ریئلی میک دیٹ کانشیس شفٹ, پیراڈائم شفٹ سارا کرنے کی بات جی, اپنے پرسپیکٹیو اور اپنی اسٹوری کو چینج کریں گے تو ایوری تھنگ آؤٹ سائڈ آلسو چینجز. ڈاکٹر وین ڈائر کی ایک بہت خوبصورت سینگ ہے, چینج دا وے یو لک ایٹ تھنگس اینڈ دا تھنگز یو لک ایٹ ول چینج. ٹرو. But in all of this, I think do not disregard your feelings. Absolutely, no, I don't mean to disregard it. بالکل absolutely. Acknowledge pain and honor your feelings. And I think you are absolutely right. First step is the acknowledgement, recognition and the awareness of the pain. تو ہی تو اس کو ہم آگے جا کے ہیل کر سکتے ہیں. اگر اس کو دبا کے ہمارا جو ایک وہ ہے نا you tell the person, you disregard their feelings. اس کو تو پھر ہم کہتے ہیں پازیٹیو اسپرچویلٹی میں ہم چلے جاتے ہیں کہ ہم اوورلی پازیٹیو ہو جاتے ہیں, اور جو مسئلہ ایٹ ہینڈ ہوتا ہے اس کو بھی ہم پھر کیٹر نہیں کرتے. بری باتوں کو نہ بری بات ہے, لیکن بری بات اندر کوئی اگر آپ کو بادر کری تو اس کو ایڈریس ضرور کریں. آپ ڈاکٹر ویاد کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے؟ میں اس میں یہ ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ دیکھو بہت ساری اچھی باتیں نا پیشنٹ کو سمجھ نہیں آتی. اس کو آپ یہ بھی بولیں گے نا کہ نماز پڑھو تو وہ نماز نہیں پڑھے گا, اس کا ایمان بھی خراب ہو جاتا ہے وقتی طور پہ. اور اس کو وہ چیزیں جو ہم دیکھ رہے ہیں, جو ہماری آنکھ کے آگے چشمہ لگا ہوا ہے روحانیت کا یا ایمان کا, وہ پیشنٹ کو نظر نہیں آ رہا ہوتا, وہ ایک الگ پیراڈائم میں ہوتا ہے. اس پیشنٹ کے لیے یہ ساری باتیں بہت مشکل ہوتی ہیں سمجھنا, اور خاص طور پہ ایسی پریگننسیز وغیرہ جو ہوتی ہیں. میں یہ بات ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ یہ بھی تو دیکھیں نا, پریگننسی سے پہلے اس لڑکی کی مینٹل کنڈیشن کیا تھی, کوئی ڈائگنوسس تو نہیں تھی, کوئی اس کا پرسنالٹی ڈس آرڈر تو نہیں تھا, کوئی ڈرگس تو نہیں لے رہا تھا, کوئی سگریٹ تو نہیں تھی, کوئی نیند خراب تو نہیں تھی. کیونکہ پریگننسی جو ہوا ہے یہ ایک ایونٹ ہے جو نظر آ رہا ہے, لیکن ڈاکٹر پیچھے جا کے دیکھتا ہے. ڈاکٹر تو بال کی کیا کہتے ہیں اس کو, بال کی کھال اتارتا ہے. تو ہسٹری بہت ڈیپینڈ کرتی ہے ان کنڈیشن پہ کہ یہ آج جو پریگننسی ہو رہی ہے اور یہ شی از ناٹ ہیپی, واٹ از دا ریزن بیہائنڈ اٹ. یہ ریزن نہیں ہو سکتا صرف کہ شوہر برا ہے. ایسی بھی لڑکیاں شوہر برا ہے, حالات اچھے نہیں ہے, پریگننسی بھی نہیں چاہتی تھی اور سسٹین کر گئی کیونکہ اس کا بیک گراؤنڈ اسٹرانگ تھا, وہ لڑکی خود اسٹرانگ تھی, اس کی کوپنگ اسٹریٹجیز بہت اچھی تھیں. لیکن ایک لڑکی جو کہ 16 سال سے ڈسٹرب تھی, جیسے کہ بارڈر لائن تھی یا کوئی ایسی تھی جو کہ سینسٹیو تھی, اس کا شوہر بھی برا نہیں ہے, ساس بھی اچھی ہے, اور پریگننسی پہ وہ بپر گئی ہے. تو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ ون تھنگ کہ پیشنٹ کی جو اپنا جو اس کا ایشوز ہے نا, اس کی رسپیکٹ کیے بغیر آپ اس کو کوئی بھی اسٹیٹمنٹ دیں گے نا تو اس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے. اچھا کمنگ بیک ٹو, اگر میں دوبارہ سے اسکیزوفرینیا پہ آؤں, اور جب نے ہیلوسینیشنز کے حوالے سے بات کی, آپ کا ریہیب سینٹر ہے, ریہیب سینٹر میں اسکیزوفرینیا کے پیشنٹس ہیں, جب وہ اس ٹائم سے گزر رہے ہوتے ہیں, جب وہ ہیلوسینیشنز ان کے سامنے ہو رہی ہوتی ہیں, آپ ان سے ڈیل کیسے کرتے ہیں؟ پوچھنے کا مقصد ہے کیونکہ ہمارے گھروں میں بھی ایسے بہت سے لوگ موجود ہیں جو دیکھ رہے ہیں, اور جب ہم ان کو جیسے بات ہو رہی تھی نا, انہیں بات میں مثال دی کہ جی وہ کہیں گے یہ تو لال ٹیبل, آپ کہیں گے نہیں جی دیکھو نیلی ٹیبل ہے, بسکٹس پڑے ہیں, چپس پڑے ہیں, پیزا پڑا ہوا ہے. نہیں یار مجھے سمجھ نہیں رہے, میرے گھر والے مجھے سمجھتے نہیں ہیں, تکلیف میں آ جائے گا, ہم نے کیسے ڈیل کرنا ہے اس کو؟ میں کل کی بات بتاؤں, اور 1% جو میں اس میں ایگزیجریٹ کر رہا ہوں یا میں نے اس میں کچھ کیا ہو. کل میں اپنے آفس میں بیٹھا ہوا ایک فیملی دیکھ رہا, اوپر سے آواز آئی کہ ایک پیشنٹ کو 2 پیشنٹ لڑائی کر رہے ہیں. ہم سارے اوپر گئے, دیکھا کیمرے لگے ہوئے ہیں, ہم نے جو دیکھا نا تو ایک پیشنٹ کو 2 پیشنٹ چڑھ کے مارنے کی کوشش کرے, اسٹاف آ گیا. تو جب پتہ کیا تو جو ادھر بیٹھا تھا جو اسکیزوفرینک پیشنٹ ہے, وہ ان 2 پیشنٹ کو کہہ رہا ہے کہ تم لوگ مجھے گالیاں کیوں بک رہے ہو. اور وہ بھی بیچارے پیشنٹ ہیں لیکن وہ ڈرگ ایڈکٹ تھے, تو قطرے بہتر تھے, وہ ان کا ڈیٹاکس ہو گیا تھا. کہہ رہا ہم نے گالی اس کو بکی نہیں ہے. کہہ رہے نہیں یہ دونوں مجھے گھور گھور کے دیکھ رہے ہیں, مجھے گالی بک رہے ہیں, اور وہ ان کو گالیاں بکنا شروع ہو گیا. اور ایڈ میں یہ ہوا کہ اس نے اس کو چڑھ کے مارنے کی کوشش کی کہ اس کو یہ پرسیو ہو رہا تھا کہ یہ لوگ میرے خلاف باتیں کر رہے ہیں, یہ لوگ میرے متعلق میرا مذاق اڑا رہے ہیں. تو جب ہم نے ان دونوں کو الگ کیا تو اس کا جو ہم نے اکاؤنٹ لیا تو کہتا ہے یہ دونوں مجھے گھورتے رہتے ہیں, اور یہ لوگ مجھے پیچھے سے آوازیں دیتے ہیں, جہاں میں جاتا ہوں وہاں پہ جا رہے ہوتے ہیں, اور آپ کو نہیں پتا جب میں نہا بھی رہا ہوتا ہوں نا تو ان کی آوازیں مجھے پیچھے سے آ رہی ہوتی ہیں کہ اس کو مارو.
تو یہ ہے اسکیزوفرینیا، جس کے اندر آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ کوئی مجھے پیچھا کر رہا ہے، کوئی میرا تعاقب کر رہا ہے، کوئی مجھے مار دے گا، کھڑکیاں بند کر دو، ہوڈیز پہن کے گھوم رہے ہوتے ہیں، کالے چشمے لگا لیتے ہیں، اپنے آپ کو کوشش کرتے ہیں کہ اندھیرے میں غائب کر لیں تاکہ لوگ غائب ہو جائیں میری لائف سے، کیونکہ دشمنی فیل کر رہے ہوتے ہیں. پھر ان کو ہیلوسینیشنز جو ہو رہے ہوتے ہیں وہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں. ایک چیز بڑی خطرناک ہوتی ہے، ڈاکٹر صاحبہ بھی اس کو سیکنڈ کریں گے، کہ کوئی غلط کام وہ کر بھی لیں گے نا، کسی کو مار دیں گے، کسی کو ہرٹ کریں گے، تو بولیں گے میں نے تھوڑی کیا، مجھ سے تو کروایا ہے، یہ میں نہیں تھا، یہ مجھ سے تو کسی نے کہا ہے، مجھے تو آمد ہوئی تھی. اور وہ آمد چلی بھی جاتی ہے، اور وہ اس پہ اتنا فرم بلیو ہوتا ہے کہ آپ ان کو 100 سال بھی بیٹھ کے بتا دیں کہ نہیں یہ تم نے کیا، کہتے ہیں میں نے کیا ہی نہیں. اس میں اچھے کام بھی ہو سکتے ہیں اور برے کام بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اور ہم جب دیکھتے ہیں ایسے پیشنٹ، تو جب پیشنٹ آ رہا ہوتا ہے تو ہمیں ایسا لگتا ہے جن آ گیا، مطلب وہ جناتی باتیں ہی ہوتی ہیں نا اس کی بھی، یوں کرے گا، یوں کرے گا، یوں کرے گا، عجیب والی باتیں. لیکن جیسے ان کی باڈی میں دوائیاں جاتی ہیں، میجیکلی ہفتے 10 دن میں وہ لوگ جو ہے نا وہ چلے جاتے ہیں. تو اس سے ہم سے بڑا بابا تو کوئی نہیں ہے پھر. اس میں نا یہاں پہ ایک تھوڑا سا رسک ہے اس بات میں، وہ یہ کہ اگر ہم اسٹیٹسٹکلی دیکھیں تو جو آپ کے سائکیٹرک پیشنٹس ہیں دیر آر اے گریٹر رسک آف وائلنس دین دیم بینگ دا پرپیٹریٹرز آف وائلنس. یعنی اس کو آسان الفاظ میں لوگوں کے لیے آسان الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ ان کو لوگوں کی طرف سے زد و کوب ہونے کا یا مار پیٹ ان کی ہونے کا زیادہ رسک ہے بنسبت یہ کہ وہ کسی کو تکلیف دیں. ایسا ہوتا بھی ہے، ایسا ہے. یہ اگر فورینسک سائیکائٹری کا پاکستان میں تو اس طرح سے ڈیولپ نہیں ہے، لیکن اگر فورینسک سائیکائٹری کا انٹرنیشنل لٹریچر دیکھیں تو آپ کے پیشنٹس، کیونکہ ان کو تو نہیں پتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں یا کانسیکوینسز کیا ہیں ان کے ایکشنز کے، تو وہاں پہ پھر یہی والے پیشنٹس ہوتے ہیں جو ریوالونگ ڈور پیشنٹس بن جاتے ہیں. جب آپ کے اسائلمس ختم ہوئے تھے 60s میں، جب اینٹی سائیکوٹک میڈیکیشنز آئی تھیں، تو یہ والے پیشنٹس ولنریبل پیشنٹس بن گئے تھے. ایونچولی پریزن سسٹمز کے اندر بہت سارے پیشنٹس اینڈ اپ ان پریزن سسٹمز بیکاز ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا فیصلے کریں، کیا چیزیں. مثال کے طور پہ کوئی کہہ دیتا ہے اعوذ باللہ کہ مجھ پہ بشارت ہو گئی ہے، کیسے سنا ہوگا نا آپ نے، اس کو آگ لگا کے جلا دیتے ہیں. اس کو یہ نہیں گوارا کرتے کہ یہ بیچارہ کوئی پیشنٹ تھا، اس کو کوئی ڈیلیوسو تھاٹ آئی ہے یا اس کو کوئی ایسی بات آئی ہے کہ پیغمبرانہ سوچ آ جاتی ہے، اور ہم لوگ تو اس کو آگ لگا کے جلا دیتے ہیں. یہ بالکل 100% آپ کی بات صحیح ہے کہ پیشنٹ کو پیشنٹ کی طرح دیکھتے بھی نہیں ہے. اگین ہمیں ڈیل کیسے کرنا ہے؟ اگر ہمیں کوئی بندہ بول رہا ہو اور ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہم اس کی بات نہیں مانیں گے تو وہ ہمارے لیے بھی خطرہ بن سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ اتنی اس وقت فرسٹریشن میں ہو کہ ہمیں بھی جن جوڑ سکتا ہے، ہمیں بھی مار سکتا ہے. سائیکیٹرک پیشنٹ میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے میں ٹھیک ہوں، فیملی کہتی ہے تم خراب ہو. دنیا کے الگ پیشنٹس میں پیشنٹ کہتا ہے میں ٹھیک ہوں اور مجھے علاج میں لے کے جاؤ. تو یہ ایک بہت بڑا فرق آ گیا. تو پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ اگر کچھ کر بھی رہا ہے تو یو فیملی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ پیشنٹ کو چھوڑیں، جا کے ڈاکٹر کے ساتھ خود جا کے مل لیں. پہلے فیملی جا کے مل رہے، جس طرح روبینہ آپا نے بولا کہ ہم کرنا کیا ہے، دیٹ از اے مین کوسچن. آیا کہ اس کو ہم پیر صاحب کے پاس لے کے جائیں، آیا کہ ہم اس کو کسی مزار پہ بٹھا دیں یا کسی ڈاکٹر کو دکھائیں یا جو بھی کمبائن تھیراپی وچ از اے بیوٹیفل تھنگ. بگ نو ہے. ابھی سن لیں بھائی، وہ یہ مینٹل کنڈیشن ہے. پیر صاحب اب خود اتنا پڑھا لکھا نہیں ہے، وہ خود ہی بائی پولر ہوتے ہیں عموماً. میں آپ کو کیا بتاؤں، دیٹ از ویئر وی ہیو ٹو بی سو ویجیلنٹ، کیونکہ پیپل آر ٹیکنگ ایڈوانٹیج آف پیشنٹس لائک دیٹ. یعنی پیر بابا وغیرہ یہ لوگ تو جھوٹ بول کے اپنی دکان چلا رہے ہیں نا. سو دا ڈاکٹرز ہیو ٹو بی فرسٹ. اور آپ نے بہت اچھی یہ بات کی جو میں پوچھنے والی تھی کہ ایک ہمارے پاس ایک یہ رول آ جاتا ہے نا کہ تھیراپی یا میڈیکیشن میں جب تک پیشنٹ خود نہیں جاتا اس کو ہم پش نہیں کر سکتے. جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے نا کہ امریکہ سے یا اور جگہ سے لوگ پاکستان پیشنٹس لے کر آتے ہیں، اور وہ اس کی ریزن ہی یہ ہے کہ وہاں پہ اگر کوئی پیشنٹ ایون وہ دوائی نہیں بھی کھا رہے، اگر وہ کسی کو بادر نہیں کر رہے، تو جو ان کا ہیلتھ کیئر سسٹم ہے اس کو اس کو انگیج نہیں کرے گا. پھر ایونچولی ہماری فیملیز باہر سے لے کر آتی ہیں، بیکاز فیملیز، اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے فیملی سسٹمز ایسے ہیں کہ وی کیئر، ہم ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں. ہم اپنے کام سے کام بھی نہیں رکھتے، لیکن ہم پھر ایونچولی دین دیر براٹ ان اینڈ دین دیر ٹریٹڈ. سو دا فیملی کنسرن، جیسے آپ نے کہا کہ فیملی جائے. آئی ریمبر جب میرا بیٹا بہت ہی چھوٹا تھا اینڈ آئی واز کنسرنڈ اباؤٹ سم تھنگ، سو آئی وینٹ ٹو سی اے تھراپسٹ مائی سیلف، بیکاز وہ تو اتنا چھوٹا تھا کہ نہ تو تھراپسٹ اس کو ٹریٹ کر سکتے ہیں، نہ ہی مطلب وہ سمجھے گا کسی اور کی یا کمفرٹیبل ہوگا یہ 1 سال کا بچہ یا 1.5 سال کا بچہ. سو آئی وینٹ ان اینڈ دا تھراپسٹ told me some tools that you can engage with your child in this way or do these activities, تو اس کو help ہوگی.
So I guess perhaps that's a really good way to start کہ ہم وہاں سے شروعات کریں. And I've also seen کہ there are these very severe conditions جہاں کاؤنسلنگ آپ نے کہا کہ باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا جب تک میڈیکیشن اپنا اثر تھوڑے عرصے تک نہ دکھا دے. اچھا یہ تو چلے ہم لوگوں کے علاج کی بات کرتے ہیں